بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کرنل ریٹائرڈ محمد ندیم رشید صاحب ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی طرف سے بات کر رہا ہوں. میں نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے جو میں رفیق احمد باجوہ صاحب کی طرف اتنا میں چاہتا ہوں کیونکہ میرے کلوز تعلقات تھے ان کے بیٹے کے ساتھ رضوان رفیق باجوہ. تو میرا اسی لیے رفیق احمد باجوہ صاحب سے بھی بہت گہری ایفیلیشن تھی اور وہ جانتے تھے کہ یہ رضوان رفیق باجوہ کا دوست ہے. تو ہم بھی شاد باغ میں رہتے تھے, باجوہ اس بھی شاد باغ میں تھا. تو میری رفیق احمد باجوہ صاحب سے کہ ان کے بیٹے سے بڑی دوستی تھی. میں گڑیش ہاؤس سے سائیکل پہ آیا کرتا تھا باجوہ ہاؤس تقریباً ہفتے میں 5-6 دفعہ, اور ہم وہاں بیٹھا کرتے تھے اوپر دوست کے کمرے میں, کھانا بھی وہاں کھاتے تھے. تو میں کیونکہ سائیکل پہ آتا تھا تو میں نے کہ باجوہ ہاؤس میں سائیکل پہ جاؤں یہ اچھا نہیں لگتا, مجھے کمپلیکس تھا, انفیریٹی کمپلیکس. تو میں ان کے گھر کے سامنے ایک خالی پلاٹ تھا, میں وہاں اپنی سائیکل چھپا دیا کرتا تھا کہ کوئی دیکھے نہ کہ میں سائیکل پہ آیا. ایک دن میں سائیکل پہ آیا تو مجھے میں وہاں چھپا رہا تھا سائیکل, تو باجوہ صاحب باہر تھے تو مجھے انہوں نے بلا لیا. میں نے کہا بیٹا کیا کروں؟ میں سر میں سائیکل وہاں رکھ رہا تھا. وہ سمجھ گئے اور میں نے کہا بیٹا دیکھو میری بات سن, آپ جو کچھ بھی ہوگا اس پہ آپ فخر کرو, چھپانا والی بات نہیں, اپنی بیک گراؤنڈ مت چھپاؤ. یو شوڈ بی کانفیڈینٹ وٹ ایور اٹ از. تو مجھے بڑی اطمینان ہوا, بڑی خوشی ہوئی کہ مجھے سائیکل چھپانے کی ضرورت ہے پہلے کہ میں رفیق احمد باجوہ صاحب کے بارے میں کیا کہوں کہ وہ کہتے ہیں جی چھوٹا منہ بڑی بات. وہ بڑی عظیم ہستی تھی, بہت عظیم آدمی تھے. He was a great man, he was a great advocate and he was a great politician as well. تو بڑے کامیاب تھے وہ وکالت میں. تو میں فوج میں تھا اس وقت, I was captain at that time. تو مجھے میرے کمانڈنگ افسر نے ایک ٹاسک دیا کہ کور کی کمپٹیشن ہے, کور کا ہر یونٹ سے ایک افسر جائے گا اور ڈبیٹ میں حصہ لے گا. تو یہاں سے اس ہماری یونٹ سے آپ جاؤ گے. اب میں I was not a debater, neither in my school nor in my college, but it was an order from commanding officer and I had to obey that order. میں نے کہا اوکے سر I will do it. لیکن ٹاپک جو تھا وہ بہت مشکل تھا. علامہ اقبال کا شعر تھا, وہ ٹاپک بھی مشکل تھا اور میں ڈیبیٹر بھی نہیں تھا کہ ڈیبیٹ کیا لکھوں. علامہ اقبال کا شعر کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, یہ ٹاپک تھا. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس پہ کیا لکھوں. علامہ اقبال کا شعر اسی لیول کی پھر ڈیبیٹ بھی ہونی چاہیے. میں نے اپنے دوست کو ریکویسٹ کی کہ اپنے والد صاحب کو بتایا رفیق احمد باجوہ صاحب کو کہ وہ مجھے یہ لکھوا دیں گا اسپیچ. میرے دوست نے رفیق احمد باجوہ صاحب سے بات کی تو وہ دوپہر کو آتے تھے کورس وغیرہ سے فارغ ہو کر, تو تھوڑا 2-3 گھنٹے کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے وہ گھر آیا کرتے تھے. تو میرے دوست نے کہا یار تم اس وقت آ جانا. تو میں یونیفارم میں, مجھے یاد ہے میری یہی پوسٹنگ تھی لاہور میں یونیفارم میں باجوہ وہ چلا گیا اور وہ تھکے ہوئے آئے تھے. پھر بھی میں گیا اور بیٹھے ہوئے تھے, میں نے پراپر سلوٹ کیا ان کو. تو انہوں نے کہا ٹاپک کیا ہے؟ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لگتا ہے سپاہی. انہوں نے پوچھا کتنی دیر کا یہ ڈبیٹ چاہیے, کتنی ڈیوریشن کتنی ہونی چاہیے. میں نے کہا سر 5 منٹس کی ڈبیٹ میں. میں نے کہا چلو دیکھو. میں نے لکھنا شروع کیا. آپ یقین کریں انہوں نے لکھوا کے کبھی یہ نہیں کہا مجھے کہ یہ کاٹ دو دوبارہ لکھو, لکھواتے چلے گئے مجھے اسی طرح. اور جب کمپلیٹ ہو گیا میں نے کہا اوکے کمپلیٹ ہو گیا آپ کا ڈبیٹ, اور وہ چلے گئے.
میں نے جب وہ ڈبیٹ جو لکھوائی تھی میں نے پڑھی، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ میں ڈبیٹر نہیں، میرے لیے مشکل تھا، تو ایون دین میں نے پریکٹس بھی کی تھوڑی بہت. تو کور کا کمپٹیشن تھا، کور میں بہت ساری یونٹیں ہوتی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہر یونٹ سے ایک افسر آئے گا اور وہ ڈبیٹ کرے گا. ہمارے یونٹ کی طرف سے میں گیا وہاں پر، تو ڈبیٹ لکھی ہوئی تھی رفیق احمد بھائی صاحب نے، میں نے وہاں ڈبیٹ کی اور بھی بہت سارے افسر تھے. تو جو وہاں جج بیٹھے ہوئے تھے ان کو میری جو تقریر تھی وہ زیادہ پسند آئی. انہوں نے کہا مجھے، پوچھا مجھے کہ دیں گے آپ نے کہاں سے لکھوائی ہے اسپیچ؟ میں نے کہا رفیق احمد بھائی صاحب وہ جو ایڈوکیٹ ہے میں نے کہا. تو میں اس ڈبیٹ کمپٹیشن میں سیکنڈ آیا تھا، وہ بھی اسپیچ کی تحریر کی وجہ سے نہیں. جب آپ ڈبیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کی باڈی لینگویج، آپ کا ایکسپریشن، آپ کی لینگویج سب کچھ کام کرتا ہے. تو اس وجہ سے میں سیکنڈ آیا، فرسٹ بھی آیا. تو انہوں نے کہا آپ ایسا کرو، جو آپ کی اسپیچ ہے، جو اسپیچ ہے آپ کے پاس، یہ جو فرسٹ آیا اس کو دے. میری فرسٹ آیا اس کو کہا جی اب آرمی لیول کے کمپٹیشن ہونا ہے، تم نے وہاں جا کے یہی اسپیچ ورڈ ٹو ورڈ بولنی. وہ بھی کیپٹن تھا، وہ لے گیا وہ اسپیچ. میں جب واپس آیا تو مجھے کمانڈنگ افسر نے شاباش تھی کہ آپ سیکنڈ آئے. وہ اسپیچ لے کر میں چلا گیا، پنڈی آرمی کمپٹیشن تھا. تو اس نے وہی اسپیچ پڑھی جو لکھوائی تھی انہوں نے، اور وہ پوری آرمی میں فرسٹ آیا صرف اس اسپیچ کی وجہ سے جو رفیق احمد بھائی صاحب نے لکھوائی تھی. تو یہ میں نے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ کس لیول کے انسان تھے. تو پھر مجھے یاد ہے 77 میں یہ بھٹو صاحب نے بڑی ہائی لیول کی دانوی ہوئی اس میں. تو قومی اتحاد ہوا کرتا تھا 9 جماعتوں، اس کے جنرل سیکرٹری تھے رفیق احمد بھائی. تو یہاں ہنگامے شروع ہو گئے لاہور میں، ہر جگہ پہ لوگ کافی مر بھی گئے، زخمی بھی ہو گئے. تو رفیق احمد بھائی صاحب گئے ایز اے جنرل سیکرٹری بھٹو سے ملے، یہ بند کراؤ، کیا تم الیکشن کراؤ، دھمکی دی ہے. اس نے کہا جی آپ چاہتے کیا؟ تو رفیق احمد بھائی صاحب نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ آ جائے، کیونکہ وہ خود ہی دائی تھے نظام مصطفیٰ کے. تو دوسری میٹنگ پھر ہوئی، اس میں بھٹو نے کہا کہ اوکے آئی ایم ریڈی ٹو امپلیمنٹ اسلامک نظام. میں لے آتا ہوں نظام مصطفیٰ، آپ یہ تاریخ لکھوا دیں، ایجیٹیشن. انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ نظام مصطفیٰ نافذ کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمیں گورنمنٹ ملے اور ہم نافذ کریں نظام مصطفیٰ. اس پر رفیق احمد بھائی صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب ہے آپ نظام مصطفیٰ نہیں، آپ تو چاہتے ہیں حکومت. تو میں تو آپ کے ساتھ نہیں راج کرتا ہوں. He resigned just on this thing. اور ان کی پاپولیرٹی کا یہ حال تھا کہ ان کے جلسے میں اتنے لوگ ہوتے تھے کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، دور دور سے لوگ آتے تھے. میرے والد صاحب ان کے بہت زیادہ سپورٹر تھے، بہت زیادہ. کہیں بھی ان کا جو اچھا ہوتا تھا میرے والد صاحب جاتے تھے. ایک دفعہ واپس آئے، ان کی ایک میٹنگ نہیں تھی، تو ہم نے کسی میٹنگ کر رہے تھے. انہوں نے کہا وہاں راجپوت تھا تو کسی کا پاؤں آیا ہے، ایک چپل میں مانگ آئے گی. تو ان کی پاپولیرٹی اس وقت ایسی تھی کہ اگر وہ اپنی پارٹی بنا لیتے کوئی چھوٹی تو ڈیفینیٹلی ہی وڈ ہیو ون دی الیکشنس. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے سیاست کو چھوڑ دی کہ اس سیاست میں تو 2 نمبری یہ ٹرانسپیرنٹ اور پازیٹیو قسم کی پالیٹکس ہمارے یہاں نہیں ہوتی. کافی لوگوں نے ان کو کہا لیکن ان کی مانی. اس کے علاوہ میں کیا کہوں کے بارے میں، وہی بات دوبارہ ایک سے چھوٹا ہوا بڑی بات. اللہ تعالیٰ ان کو
اپنی یونیورسٹی کو بس میں اعلیٰ مقام دے اور میرے بہن کا ایک مدد کرے. تھینک یو سو مچ.